محترم سامعین کرام، آج کی تراویح میں 27واں پارہ پڑھا گیا، جس میں بہت ساری اہم سورتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ذاریات کا کچھ حصہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، جو بہت اہم مضامین پر مشتمل ہیں: توحید، رسالت، آخرت، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جو انسان کے لیے اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا مذاکرہ آج کی تراویح میں جو صورتیں پڑھی گئیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ابتداءً سورہ نجم جو ابتدائی چند رکعتوں میں پڑھی گئی، سورہ نجم، اس کے نزول اور اس سے متعلق ایک واقعہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ مکے والوں میں تقریباً 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال، سن ہجری تو ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یہ 5واں سال جو تاریخ میں کہا جاتا ہے، یہ سن ہجری والا نہیں، یہ نبوت کا 5واں سال ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال سورہ نجم اللہ نے نازل فرمائی۔ حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، اس کے بعد مکے والوں میں طرح طرح کی گفتگو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے مذاکرے ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا جانے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی اس کلام پر اعتراض ہونے لگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے 5ویں سال میں سورہ نجم نازل فرمائی۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ صورتیں، یہ آیتیں، یہ کلمات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، یہ اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، بہت سارے مکے کے کفار، بڑے بڑے سردار وہ مجلس میں شریک تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سورہ نجم کی تلاوت کرنے لگے، اور جیسے جیسے اس کی آیتیں پڑھی جانے لگیں اور جیسے جیسے معراج کے واقعے کے تفصیلات اس صورت میں بیان کرنے لگے، جو مکے کے کفار بیٹھے ہوئے تھے ان پر بھی ایک نشہ سا چھانے لگا، اور وہ بھی ایسے مگن ہو گئے قرآن کو سننے میں، انہیں کسی چیز کا شعور ہی نہیں رہا، کوئی احساس ہی نہیں رہا، وہ بھی ہماتن متوجہ ہو کر قرآن سورہ نجم کی آیتیں حضور کی زبان سے سننے لگی۔ پوری سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آخر میں جیسا کہ آج ہم نے سجدہ کیا، یہ سورہ نجم کی آخری آیتوں میں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت سورہ نجم پڑھی، اور تمام لوگ ایسے بے خبر ہو کر اس کے اندر مگن ہو گئے کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ کافر و مشرک ہے لیکن حضور سے سورہ نجم سننے لگے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لمن البیان سحرا۔ حضور فرماتے ہیں بعض بیان ایسے ہوتے ہیں، بعض بیان کرنے والوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس میں جادو ہوتا ہے۔ بیان میں، بیان کرنے والوں میں بعض دفعہ جادو ہوتا ہے، لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور بے قابو ہو کر ان کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ بیانوں میں، حضور کی ایک حدیث ہے، کچھ بیانوں میں گویا کہ جادو ہوتا ہے۔ تو سورہ نجم حضور پڑھ رہے تھے، گویا کہ ایک جادو چھا رہا تھا، اور تمام لوگ حضور کے اس کلام کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے، اور پوری سورت حضور نے پڑھی۔ تو آخر میں جب آیت سجدہ آئی، حضور نے سجدہ کیا،
تمام مجلس والوں نے جو کافر و مشرک تھے انہوں نے بھی حضور کے ساتھ سجدہ کیا۔ ایسا جو ہے پرکشش ماحول تھا کہ حضور نے سجدہ کیا آیت سجدہ پر، کافروں نے بھی حضور کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ اب مکے میں یہ بات پھیل گئی، بعض لوگ ان مکے کے سرداروں پر اعتراض کرنے لگے، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ تو اللہ کے نام پر سجدہ کر رہے تھے، آپ تو ہم جو ہے خدا کا انکار کرنے والے، باپ دادا کے دین پر چلنے والے، آپ نے محمد کے ساتھ کیوں سجدہ کیا؟ اب بڑی غیرت، بڑی شرم ان لوگوں کو آئی۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسا لگا کہ درمیان میں کچھ آیتیں انہوں نے ہمارے معبودوں کی بھی بیان کی اور ہمارے معبودوں کی بھی تعریف کی، اس وجہ سے ہم نے ہمارے معبودوں کی تعریف سن کر ہم نے سجدہ کیا، اللہ کی تعریف میں ہم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ بات اتنی پھیل گئی مکے میں اور اطراف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں میں صلح ہو گئی ہے۔ کیا صلح ہو گئی کہ حضور نے ان کے معبودوں کی تعریف کی اور انہوں نے حضور کا کلام سنا اور دونوں نے مل کر سجدہ کیا، تو دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، یہ بات پھیل گئی۔ اتنی بات پھیلی کہ کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ مکے کے حالات اب درست ہو گئے ہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں دیا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہوگا اور کوئی مظالم نہیں ہوں گے، تو ہجرت کر کے جو حبشہ گئے تھے وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جم کر اپنی دعوت دے رہے ہیں اور کفار اپنی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو ایک غلط بات پھیلائی گئی کہ دونوں میں صلح ہو گئی۔ تو جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے پھر دوبارہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ صلح ہو گئی، حالانکہ صلح نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے دلوں پر سورہ نجم کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اس کے سنتے سنتے آیت سجدہ پر کفار و مشرکین بھی سجدہ کر گئے، اس لیے کہ اس کے مضامین ہی ایسے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے کہ حضور جو بھی کہتے ہیں اپنی جانب سے نہیں کہتے، اپنی ذات کی رائے نہیں بیان کرتے، کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی حضور کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں کی جاتی ہے۔ تو اسے علماء فرماتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے وحی کے تذکرے میں سنا، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، دوسرا وحی غیر مطلوع جس کا قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی، حضور کی احادیث میں وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں، ایک تلاوت کی جانے والی وحی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، ایک غیر تلاوت کی جانے والی وحی جسے ہم حدیث یا حضور کے ارشادات اور حضور کے زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل شدہ اور فرمودہ الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد معراج کا واقعہ، کتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلایا اور کتنی بڑی نعمت اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار اور اللہ کا کلام کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول کئی مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دعا کے اللہ نے وہ نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اتنا قرب اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس رات معراج کے سفر میں تھا، 2 قوس 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ
ہوا کرتا تھا۔ دو کمان کسے کہتے ہیں؟ عرب کی زبان میں، عرب میں اس زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اگر کسی دو قبیلوں کے درمیان صلح ہو جاتی یا تعلق ہو جاتا، اپنی کمانوں کو ملاتے تھے۔ یعنی ایک آدمی اپنی جو کمان ہوتی اس کے دو سروں کو اس طرف کرتا اور ایک سرا جو ہوتا اپنی طرف کر لیتا، سامنے والا بھی وہ ایک سرا اپنی طرف کر لیتا، دو سرے جہاں سے تاگا باندھا گیا ہوتا اسے جو ہے سامنے کرتا، تو دو کمانوں کو ملا کر آپس میں صلح کو بیان کیا کرتے اور آپس میں رشتہ داری کو، نزدیکی کو بیان کرتے۔ جتنا یہ دو کمان نزدیک ہے، ہم دو قبیلے والے آپس میں نزدیک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا، جیسے تم دو کمانوں کو نزدیکی بتلاتے ہو، تو معراج میں حضور اتنے قریب تھے گویا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں معراج کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی پیدائش کا اللہ نے ابتدائی آیتوں میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور عجیب قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کیسے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان ایک منی کا قطرہ تھا، ایسا ناپاک کہ ہر انسان جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے، اور اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے منی کا قطرہ تو جب تک اسے صاف نہ کیا جائے آدمی کو چین نہ آئے، آدمی کو اطمینان نہ آئے۔ ایسی گھن محسوس ہونے والی چیز اللہ نے اسے جو ہے ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ پھر وہاں اللہ نے ایسی تخلیق بیان فرمائی کہ اس کا ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، آنکھیں بنائی گئی، ایسا حسین و جمیل چہرہ بنایا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے پوری دنیا والے لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ بچہ چند عرصے پہلے جب تک منی کا قطرہ تھا لوگ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اسے چھونا گوارا نہیں کرتے۔ بازار میں بہت سارے درختوں کے فرٹیلائزیشن میں بیج ملتے ہیں کہ یہ فلاں درخت کا بیج ہے، یہ فلاں درخت کا بیج ہے۔ اگر کوئی بازار میں ایک آدمی بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ منی کے قطرے ہیں، یہ انسان کا بیج ہے، میں بیچنے کے لیے راستے پر بیٹھا ہوں، کوئی خریدنا تو دور کی بات، اس راستے سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایسی جو ہے گندی چیز سے اللہ نے ایسا حسن و جمال پیدا فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پورے خاندان والوں کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ ایسی تخلیق اللہ فرماتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اللہ آنکھوں کو بناتے ہیں، ہاتھوں کو بناتے ہیں، پیروں کو بناتے ہیں، اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں، اور ایسی تخلیق کہ اگر اللہ وہاں کوئی چیز، کوئی پارٹ نہ بنائے، باہر آنے کے بعد پوری دنیا والے مل کر وہ پارٹ نہیں بنا سکتے۔ کسی کی آنکھ نہیں بنی، پوری دنیا والے مل کر اسے آنکھ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے عجیب و غریب انداز میں انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ کیسے ہم نے جو ہے تمہیں پیدا فرمایا، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ یہ آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت کی قدر ہم اس آدمی سے پوچھیں جو نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس سے جا کر پوچھے کہ آپ کو پوری دولت مل جائے دنیا کی، یا آپ کو جو ہے دو آنکھیں مل جائے، تو اندھا کہے گا میں ایک وقت کھاؤں بھوکا رہوں چل جائے گا، مجھے دنیا کی دولت نہیں، مجھے دو آنکھوں کی ضرورت ہے۔ کتنی محتاجگی ہے اس کے اندر، یہ اسی سے معلوم کریں کہ ایک آدمی نابینا ہے، اپنی پیدا کرنے والی ماں کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ماں کو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔
آج اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، 1000 مرتبہ ہم ماں کو دیکھتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، 1000 مسائل کاروبار کے، مشاغل کے، دنیا کے، نوکری کے، بیماری کے، صحت کے، 1000 مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشن ہمیں ہوتی ہیں، لیکن گھر میں آ کر ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، سب ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے ماں کا چہرہ دیکھ کر. تو جو نعمت ماں کا چہرہ دیکھنے سے ہمیں مل رہی ہے، وہ نابینا زندگی بھر اس نعمت سے محروم ہے. کتنا تڑپتا ہوگا کہ کاش میں میری ماں کو دیکھ لیتا. کیسی ہوگی جس نے مجھے جنا، جس نے میری پرورش کی، جس نے میرے لیے اپنی جان نچھاور کر دی. میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، سوچ کر مجھے جو ہے کہیں پھینک نہیں دیا، بلکہ مجھ سے محبت کی اور دوسرے بچوں سے زیادہ میری خدمت کی. کاش کہ میں اس ماں کو ایک نظر دیکھ لیتا تو کتنی مجھے خوشی ہوتی. وہ نعمت آج ہمیں اللہ نے دی، ہمیں احساس نہیں ہے. کتنے ایسے اندھے ہیں، نابینا ہیں کہ ان کے بچے حسین و جمیل ہیں، محلے والے، خاندان والے سب تعریف کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. پوری دنیا والے دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کے بچے بڑے حسین جمیل، لیکن وہ خود باپ نہیں دیکھ سکتا. کیا گزرتی ہوگی اس کے جو ہے دل پر. کاش کہ اللہ مجھے آنکھ کی نعمت دیتا، میں اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھ سکتا. فرمائے کہ نعمت ہے آنکھ کی، بہت سارے اس کے نفع ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے ہیں. کب اندازہ ہوگا جب یہ نعمت نہیں ہوگی. آج جوانی میں بہت سارے لوگ جو ہے دور کا دیکھ لیتے ہیں، نزدیک کا دیکھ لیتے ہیں، باریک حروف بھی پڑھ لیتے ہیں، اب آنکھ کی قدر معلوم نہیں ہو رہی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی کو دور کا نظر آنا بند ہو جاتا ہے، تب چشمے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے نزدیک کا نظر نہیں آتا، 2 قدم چلنے کے لیے بھی چشمے کا محتاج ہوتا ہے. تب محسوس ہوتا ہے اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت اتنے سالوں تک دی تھی اور میں نے اس کی ناشکری ناقدری کی. پیر اللہ نے دیے، کتنی بڑی نعمت ہے. آج گھر سے بازار، بازار سے گھر، دکان، مکان، معلوم نہیں کتنے گناہوں کے اڈوں میں، گناہوں کی جگہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے، ہمیں احساس نہیں کہ کتنی طاقت آج اللہ نے دی ہے، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ عمر ڈھل جائے گی، بیٹھے ہیں، کھڑے ہوں گے، ایسی تکلیف ہوگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا. 2 قدم چلیں گے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا. 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیٹے ہیں تو اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں، بٹھانے میں کسی کے محتاج، لیٹانے میں کسی کے محتاج، چلنے میں کسی کے محتاج. تب احساس ہوگا کہ پاؤں کی جو طاقت تھی کتنی بڑی طاقت تھی. تب ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی طاقت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی اور اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تمہارے جو ہے رب کی کون سی نعمتوں کے آخر تم ناشکری کرو گے. کتنی نعمتیں، کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اپنے اندر بدن میں اتنی نعمتیں، باہر اتنی نعمتیں، زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، بارش کو اللہ برساتے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے لے کر موت تک اور اس کے درمیان جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور اپنے پر میں اس بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال کر باہر رکھتا ہے. یہ ہر انسان کی پیدائش میں ہوتا ہے. ہر انسان کی پیدائش میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ آتا ہے اور اپنے پر سے ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال کر اس تنگ راستے سے نکالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے اس راستے کو تنگ تھا وسیع کیا اور وہاں سے تمہیں ہم نے بغیر تکلیف کے نکالا. حضور فرماتے ہیں فرشتے کو اللہ لگاتے ہیں چاہے وہ کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. فرعون کے پیدا ہونے میں بھی ایک فرشتے کو اللہ نے
نے لگایا، حامان اور قارون کے پیدا ہونے میں بھی اللہ نے ایک فرشتے کو خدمت دی، ابو جہل کے پیدا ہونے میں بھی اللہ نے جو ہے ایک فرشتے کو خدمت پر متعین کیا۔ تو اتنی بڑی نعمت وہاں سے اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ موت تک ہم ہزاروں نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ہزاروں مخلوقات کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا ایک ایک چیز پر غور کریں۔ علماء فرماتے ہیں سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے۔ اگر یہ سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا، اللہ اگر اسے میٹھا بنا دیتے کیا ہوتا؟ ہمیں فائدہ ہوتا نا، ایسا ذہن میں آتی ہے بات۔ اللہ نے سمندر کے پانی کو کھارا کیوں بنایا؟ فرمایا اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، میٹھے پانی کی خاصیت ہے، جب میٹھا پانی لگاتار ایک ہی جگہ پر کئی دن کھڑا رہے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر یہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا پوری دنیا میں ایک بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، سب بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے اسے کھارا اور نمکین بنایا۔ جب وہ نمکین پانی سمندر کا بخارات کی شکل میں، ہوا کی شکل میں اللہ سمندر سے اڑا کر لے جاتے ہیں، بادلوں میں جماتے ہیں اور وہاں سے بارش بنا کر برساتے ہیں، تو یہ کھارا پانی اوپر گیا تھا، اللہ میٹھا بنا کر برساتے ہیں۔ کیسے میٹھا ہوا؟ اوپر بادل میں تو کھارا گیا تھا، وہاں کوئی فلٹر لگا ہوا نہیں ہے، پیوریفائر پلانٹ لگا ہوا نہیں ہے، اللہ اپنے حکم اور قدرت سے ہمارے نفع کے لیے اسے میٹھا بناتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ بارش کے ذریعے وہاں پانی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، غور کیا جائے ہم غور نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، بے پناہ نعمتیں میں نے تمہیں نصیب فرمائیں۔ تو ان نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا سورہ رحمان میں، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ واقعات کی تلاوت کی گئی۔ سورہ واقعہ مشہور سورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ واقعہ روزانہ شام کو مغرب کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے گا، موت تک کبھی اسے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اللہ روزی میں برکت دیں گے۔ آج ہر انسان روزی کے بارے میں پریشان ہے، دن میں کماتا ہے، رات میں کماتا ہے، مرد کما رہا ہے، عورت کما رہی ہے، سچ بول کر، جھوٹ بول کر، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، ہر انسان محنت کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ موت تک کبھی اسے فاقہ آنے نہیں دیں گے۔ ابھی 10-12 سال پہلے کا ایک واقعہ، اس سے پہلے بھی جو ہے سنایا گیا ہے، بنگلور میں ایک جو ہے موقع تھا، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں کارگزاری جو ہے بنگلور میں ایک عالم دین سنانے لگے۔ 10-12 سال پہلے انہوں نے کارگزاری سنائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے علاقے میں ہمارے ہی انڈیا کے گجرات کے ایک جو ہے فیملی انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ حافظ قرآن ہیں۔ وہ گجرات کے جو انگلینڈ میں سیٹل ہوئے وہ حافظ قرآن، اور اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا، کاروبار میں ایسی برکت دی۔ 10-12 سال پہلے کا واقعہ، اس وقت کی کارگزاری یہ ہے کہ وہ ہر سال 80 پر 3 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ کتنی زکوٰۃ تھی؟ 80 پر 3 کروڑ روپے زکوٰۃ، تو اصلی مال کتنا ہوگا؟ یہ 2.5% ہے۔ 80 پر 3 کروڑ یہ 2.5% ہے، تو پورا مال کتنا ہوگا؟ اور وہ بھی کون؟ ایک حافظ قرآن ہیں۔
ان سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے اتنا مال کیسے دیا, کاروبار میں کیسے برکت آئی؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ آج 25 سال سے زیادہ ہو گئے, روزانہ میں, میری بیوی, میرے بچے جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑھتے کبھی بھی ہم آرام نہیں کرتے. روزانہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے سورہ واقعہ پڑھ کر ہم سوتے ہیں, اور ہر دن ہمارے مال میں اللہ اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے, کبھی آج تک ہمارے مال میں کمی نہیں ہوئی ہے. تو یہ سورہ واقعہ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے روزی کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں, رزق کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں. اور رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہا جاتا, رزق تمام نعمتوں کو کہا جاتا ہے. صحت بھی رزق ہی کا ایک حصہ ہے, کاروبار بھی رزق ہی کا ایک حصہ ہے, سکون بھی رزق ہی کا ایک حصہ ہے. رزق کا مطلب کھانا پینا نہیں, تمام نعمتوں کو بھی رزق ہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تمام مسائل حل کرتے ہیں سورہ واقعہ کے روزانہ کی پابندی پر, اس لیے کہ اس میں ایسے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, صحابہ کی قربانیاں بیان کی گئیں, آخرت کے جنتی اور جہنمیوں کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے. اسے جتنا پڑھتے رہیں گے آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی, اور جتنا آخرت کی یاد تازہ ہوگی آدمی دنیا سے کٹے گا, اللہ کے طرف بڑھنے والا بنے گا. لہٰذا اس صورت کی بڑی اہمیت ہے, اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آگے سورہ مجادلہ کے پہلے کی تلاوتیں کی گئی, جو ہے اس میں بہت عبرت, تقریباً یہاں سے لے کر آخر تک اکثر و بیشتر صورتیں مکی صورتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی قدرت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے, اللہ کے رب ہونے کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے رب ہونے کو دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور سچے دل سے اللہ کو خالق اور مالک مان کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ہم سب کو قرآن پاک اور خاص طور سے سورہ واقعہ کا روزانہ اہتمام سے پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج دوسری طاقرات ہے, اللہ اس طاقرات میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پوری رات عبادت میں, ذکر میں, تلاوت میں, توبہ میں, استغفار میں, دعاؤں میں گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے آج کی رات کوئی گناہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور بقیہ جو راتیں رمضان کی ہیں اللہ ان تمام راتوں کی ہم سب کو صحیح قدردانی کرنے اور ناشکری کرنے, غفلت کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب